الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ گزر رہے تھے ایک راستے سے۔ اچانک آپ کی نظر جو ہے یا آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ دیر ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ جو دو قبروں والے ہیں انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو عذاب کوئی بہت بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ معاملہ اگر انسان احتیاط کرنے کی کوشش کرے تو وہ احتیاط کر سکتا ہے، معاملہ چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہے، اس کے گناہ کا اثر وہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اما احدہما، ان میں سے ایک جو ہے لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم اور اس کا لباس جو ہے وہ پلیت رہتا تھا پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے اس کو اب قبر کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور یہ جو دوسرا بندہ ہے، دوسری قبر والا جو ہے، کانا یمشی بالنمیمۃ، یہ نمیمہ کی اس کو عادت تھی۔ نمیمہ ہم اپنے عام زبان میں چغلی کو کہتے ہیں کہ اس کو چغلی کرنے کی عادت تھی، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، چغلی کے ساتھ ساتھ اس کو لگائی بھجائی کرنے کی عادت تھی، اس کو لوگوں کے درمیان میں ان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے اکسانے کی عادت تھی، پھوٹ ڈالنے کی عادت تھی۔ یہ معنی دوسری احادیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی کیا ہے کہ جس کو ہم لگائی بجائی کہتے ہیں کہ اس کو لگائی بجائی کرنے کی عادت تھی۔ تو بہرحال آپ نے اس موقع پر پھر صحابہ سے ایک تازہ ٹہنی منگوائی، آپ نے اس کے دو پھانکیں کر دیں درمیان سے، اور آپ نے ایک قبر کے اوپر لگا دی، اور یہ امید ظاہر کی، یقین نہیں، امید ظاہر کی، فرمایا لعلہ ان یخفف ما لم یبسا، امید ہے کہ ان دونوں قبر والوں سے اس عذاب قبر کو ہلکا کر دیا جائے گا، مکمل ختم کرنے کی بات بھی نہیں کی، ہلکا کر دیا جائے گا ما لم یبسا، جب تک کہ یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں، اور جب پھانک کر دی جاتی ہے تو وہ چھڑی جو ہے یا وہ ٹہنی وہ جلد خشک ہو جاتی ہے بنسبت توڑ کے لگانے کے، اس کا عرصہ تر رہنے کا بھی کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے اپنی شفقت کا اظہار ان قبر والوں کے ساتھ کیا، باقی معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی بات نہیں کی، آپ نے امید ظاہر کی تھی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نمیمہ ہے، جو چغلی ہے یا لگائی بجائی کرنے کی جو عادت ہے، اس کی کس قدر سنگینی ہے وہ آپ نے واضح فرمائی کہ اس عادت کی وجہ سے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رخصت ہوتے ہی قبر کے عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ وہ قبر جو اس کی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ وہیں پر گرفت میں آ گیا ہے، اور یہ وہ منزل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ القبر اول منزل من منازل الاخرات، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، من نجا منہ، جو اس منزل سے نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو جو منزلیں اس کے بعد آنے والی ہیں وہ اس کے حق میں زیادہ آسان ثابت ہوں گی، جو اس پہلی منزل سے نجات پا گیا۔ اور فرمایا کہ جو اس پہلی منزل کی گرفت میں آ گیا، یہاں پھنس گیا، فما بعدہ، جو اس کے بعد آنے والی ہیں پھر وہ اس کے حق میں زیادہ دشوار ہو جانے والی منزلیں ہیں، اس میں پھر اس کا بچنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ جو معنی ہے لگائی بھجائی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے
بیٹھے بیٹھے سوال کیا الا انبئکم مل عزا، کہ میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ عزا کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو چغلی کا لفظ ہے ہماری زبان میں جو بولا جاتا ہے، عربی میں اس کو نمیمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو عزا بھی کہا جاتا ہے، اس کو قطۃ بھی کہا جاتا ہے، جس کو قطات کہا جاتا ہے کرنے والے کو۔ پر میں تمہیں بتاؤں کہ عزا کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی بتائیں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ عزا ہی النمیمہ، تو یہ نمیمہ ہی ہوتا ہے، عزا نمیمہ ہے۔ اور کیا ہے؟ القالۃ بین الناس، القالۃ، کالا یعنی بیزار کر دینے والا معاملہ، ایک کو دوسرے سے اکسانے والا معاملہ، ان کے آفت میں نفرت اور پھوٹ ڈالنے والا معاملہ، یہ نمیمہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے یوں کہا صحابہ سے الا اخبرکم بخیرکم، کہ میں تمہیں یہ تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہارے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے، کون لوگ ہیں جو بہترین ہیں ہم میں سے؟ فرمایا کہ من، وہ لوگ بہترین ہیں، اذا رعو، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ذکر اللہ، ان کو دیکھ کر ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بشرارکم، تم میں سے جو بدترین لوگ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے پھر کہا جی ضرور بتائیے کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ بدترین ہیں المشاعون بالنمیمۃ، جو نمیمہ کرتے پھرتے ہیں، المفسدون بین الاحبۃ، احبتی، جو لوگ جن کا آپس میں تعلق اچھا اور خوشگوار ہوتا ہے ان کے تعلق میں پھوٹ ڈالتے ہیں، لگائی بجائی کرتے ہیں، ان کے کان بھرتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں پٹیاں پلٹی پڑھائیں گے تاکہ ان کا آپس میں تعلق خراب ہو جائے۔ المفسدون بین الاحبات، لوگوں کے درمیان میں ایسے لوگ جن کے آپس کے تعلقات اچھے ہیں ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے والے لوگ۔ فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں جو تم میں موجود ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بے شمار ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ عادت بری پڑی ہوتی ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو ورغلاتے اور اکساتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جہاں پر وعیدیں بیان فرمائی ہیں، وہاں پر ایک وعید یہ بھی بیان فرمائی کہ بھئی لا يدخل الجنت قطات، یہ چغلی کرنے والا اور کان بھرنے والا انسان یہ جنت نہیں جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، من خبب امرأة علی زوجہا، جو بیوی کے کان بھرتا ہے بندے خامد کے خلاف، بیوی کو اکساتا ہے خامد کے خلاف، من خبب امرأة علی زوجہا، وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اتنی بری عادت ہے اس کی کہ بھئی وہ رشتہ، جس رشتے کی خوبصورتی کو اور جس رشتے کے آپسی تعلق کو رب ذوالجلال انتہائی پسند فرماتا ہے، اس رشتے میں پھوٹ ڈال کے رشتہ خراب کر رہا ہے۔ اللہ پسند نہیں فرماتے اس انسان، اور آپ نے کہا کہ لیس منا، یہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو یہ حرکت کرتا ہے۔ تو یہ جو چغلی یا کان بھرنے کی جو عادت ہے، یہ انتہائی مذموم عادت ہے، اس عادت سے گریز کرنی چاہیے۔ اس عادت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کر دیں۔ کیا ایک تو آپ نے کہا کہ لیس منا، یہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر بندہ اس کو سوچے اور غور کرے کہ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر یہ کن میں سے ہے؟ اگر یہ مجھ سے نہیں ہے تو پھر کن میں سے ہے؟ تو پھر تو بہت دور تک بات چلی جاتی ہے اور بہت لمحہ فکریہ ہے اس انسان کے لیے۔ اور پھر کہا کہ جب یہ مرے گا، مرنے کے ساتھ ہی قبر کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری وعید اس کے لیے دی آخرت کے حوالے سے کہ لا يدخل الجنت قطات، یہ چغلیاں کرنے والا اور لگائی بجائی کرنے والا یہ جنت نہیں جانے والا انسان ہی، کیونکہ اس انسان کی جو بری عادت ہے یہ اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے تئیں جتنا ہو سکے کسی کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے ہم باعث نہ بنیں، اور اپنی زبان کو اس مذموم عادت سے ہم محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری زبان کو اس مذموم عادت سے محفوظ رکھے اور اس کی سنگینی سے بھی محفوظ رکھے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔